تو مزاح نگار انور مقصود نے پاک و ہند کی تاریخ میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ دہلی اب اجڑ گیا ہے. دہلی پہلے بھی کئی مرتبہ اجڑا. جہاں غربت ہے، لوگوں کے پاس ایک وقت کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہاں ایک آئٹم نمبر یعنی فلمی گانے پہ 20 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ پورے بر صغیر کا ہمیشہ سے ہی مقدر ہے. یقیناً انور مقصود صاحب نے پڑھا ہوگا، ظہیر الدین بابر کی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ ہندوستان دولت مند ترین ملک ہے، لیکن عوام بھوکے، ننگے، میلے کچیلے، غلیظ اور ان پڑھ ہیں. پیسہ اس ملک میں، وہ لکھتا بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو گنتی پتہ نہیں کو لاکھ کروڑ میں ہی ختم ہو جاتی ہے، یہاں تو قدم شدم چلتے ہیں. جو اس بات کی گواہی ہے کہ اس ملک میں پیسہ بے شمار ہے، which is true. یہ بر صغیر کی روایت ہے. وہ جتنی تفصیل سے ظہیر الدین بابر نے لکھا ہے وہ خود آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ نصیب ہے اس خطے کا. یہ دیکھیں، میں ایک بات میں سمبولک کر رہا ہوں، یہ علامتی بات ہے کہ اب مائک ٹائسن یا محمد علی لیجنڈ ہمارا جو باکسر ہے، وہ کوڈو کے خلاف سازش کریں گے. پتہ کیا ہمارے خلاف کسی نے کیا سازش کرنی؟ جو پورے عالم اسلام کا جو حال ہے، ہم اس کی اکلوتی ایٹمی طاقت ہے. کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے؟ سمپل. بے روزگاری کہاں کھڑی ہے، جہالت کہاں کھڑی ہے، غربت کہاں کھڑی ہے، کرائم کہاں کھڑا ہے، ہماری اخلاقیات کا کیا حال ہے، ہمارے لیڈرز کتنے بڑے ڈاکو اور لٹیرے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ عالم اسلام کے اپنے اندر صدیوں سے کوئی آپ کو اتحاد نظر آتا ہے؟ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ویسٹ جو چاند اور مریخ پہ جا چکا ہے، اور ابھی ریسنٹلی پاکستان کا آپ اندازہ لگائیں کہ میڈیا پہ بھی کسی نے بات نہیں کی، کوئی اب نہ پرنٹ میڈیا پہ، نہ الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ کسی پولیٹیشین نے بات کی. یہ جو ان کی جیمز یا پتہ نہیں کیا ٹیلیسکوپ جو گئی ہے، خدا کی پناہ دنیا کی تاریخ بدل گئی ہے اور یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی خبریں چھپیں. اچھا، علم کے معاملے میں دیکھ لیں، ہمارے نوبل پرائز اٹھائیں، اور ہے بھی اگر کوئی تو فضول کاموں میں ہے، شاعری ماری میں. یہ کوئی ایجادات، جتنی ایجادات سے بنی نوع انسان آج فائدہ فیض اٹھا رہا ہے، ان میں سے ایک بھی کسی مسلمان کی ہے نہیں. تو ہمارے خلاف سازش یہ میری عقل میں نہیں کبھی آئی، اور یہ ہماری بھیانک غلطیوں میں سے ایک ہے. بوتھا اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ انگلینڈ نے، گورے نے بر صغیر پہ قبضہ، اور تم سے سینکڑوں بڑا ملک ہے، اس نے آ کے قبضہ کر لیا، تم ان سے سازش کہہ رہے ہو. کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ مغلوں کا حال پتہ ہے کیا تھا اس وقت؟ اس سے پہلے پورچگیز آئے، مار مار کے انہوں نے جو آتا تھا چھتر مارتا تھا، چونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سازش اگین وہ اسٹریٹجی ہی کی قسم ہوتی ہے. اگر آپ کا دشمن آپ سے سپیریئر مائنڈ رکھتا ہے اور بہتر اسٹریٹجی بناتا ہے تو آپ اسے سازش کہیں گے. اگر آپ کا کوئی دوست یہی کام کرے گا، آپ اسے کہیں گے بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی. تو یہ فضول بات ہے. اسلام دشمن قوتوں کا کیا ہے؟ تو چند کروڑ یہودیوں نے پوری دنیا کو نچایا ہوا ہے، آگے لگایا ہوا ہے. تو مطلب آپ کے خلاف کر کے کسی نے کرنا کیا ہے؟ مجھے بتائیں. ہم ایٹمی طاقت ہیں جی، عالم اسلام کا قلعہ ہیں، فلاں ہیں، یہ سارے ہمارے. پہلے ہی چند سالوں میں 2 اشروں میں ملک 2 لخت ہو گیا. وہ تو اس میں کدھر عالم اسلام کے خلاف سازش؟ شیخ مجید بھی اس میں شامل تھا، فلاں بھی شامل تھا، تو بھٹو بھی شامل تھا، تو یہ بھی شامل تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ منفی سوچ ہے اور پسماندہ پست ذہن اس طرح سوچتا ہے. ادروائز نہیں. دنیا میدان جنگ ہے، میدان کارزار ہے. اس میں جس نے لیڈ کرنا ہے وہ لیڈ کرے گا، جس نے غلبہ حاصل کرنا ہے وہ کرے گا. اور ہمارے ساتھ تو رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. سو اگر تم غالب کی بجائے بالکل ہی مغلوب ہو تو پھر اپنی کرتوتوں پہ بھی تھوڑا غور